انداز ہے وہ افسوسناک ہے. میرے بار بار کہنے پہ بھی آپ حضرات جو ہے مسئلہ طے کسی کی کر ہی نہیں رہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ ہی نہیں رہے. ویسے بالکل مزاج بنائے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک سائیکل سوار صاحب جا رہے تھے. اچانک ان کا جو ہے پیجامے کا نچلا حصہ چین کور سے پھنس گیا, وہ گر گئے. لوگوں نے جو ہے اٹھایا ان کو دوڑ کر کے, تو کہا کہ رہنے دیجیے ہم بتاتے ہی ایسے. تو ایسا کچھ معاملہ یہاں پہ مؤثرات تب کہہ رہے تھے, میں نے کہا یہ لوگ سنتے ہی ایسا سمجھ رہے ہیں. اب دو شعر سن لیں. شاعر کہتا ہے کہ میرے نبی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے. اگر آپ ماحول بنا لیں, اگر آپ کی جگہ پتھروں کو لا کر کے رکھ دیا جائے اور اس کے سامنے نبی کا ذکر کیا جائے تو مجھے یقین ہے, یقین کیا ایسا ہوا بھی ہے. سرکار گزرتے تھے تو پتھر بھی سلام پڑھتے تھے. بارہا سنتے ہیں اور آپ میں سے انسان ہیں, آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رب نے آپ کو پہنایا ہے. سمجھ رہے ہیں, 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر آپ کو بنایا ہے. 8 ارب آبادی پوری دنیا کی ہے. 6.5 ارب وہ لوگ ہیں جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. 1.5 ارب وہ لوگ ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس میں بھی سب کو جو یہ شرف نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے. سمجھ رہے ہیں, آپ حضور کے امتی ہیں. درود پڑھنے کا حق سب کو نہیں حاصل ہے. نصیب والوں آپ بہت خوش نصیب ہے جو آپ کو درود پڑھنے کا حق حاصل ہے. ابھی بتایا نظم کے ذریعے آپ سن رہے تھے محترم اویس صاحب. سمجھ رہے ہیں کہ یہ درود شریف ہی ایسا واحد عمل ہے جو مقبول ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, نماز آپ پڑھیں تو کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کی نماز قبول ہی ہوگی, لیکن درود پاک جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کا قبول ہوگا. ٹھیک ہے. اب شعر سن لے, عقیدے کا شعر سننے کی. میرے نبی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے. میرے نبی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے. ایسا نہ ہوگا کیسے جب ایسا ہوا بھی ہے. میرے نبی کے لوگ بیدار ہو جائیں, اگر ساتھ دے دیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کا خطاب محترم ندیم صاحب کا ہوگا. اس کے بعد حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عامر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سماعت کر کے سب کو جانا ہے. ٹھیک ہے. ایسی مجلسیں بار بار نہیں ملتی. ہم لوگ تو تقریباً پچھلی جمعرات سے لگاتار نبی کی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, عامر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کل ہی مدھیہ پردیش سے آئے ہیں, پھر سیتاپور کے بعد آپ کی تشریف فرما. سمجھ رہے ہیں, بڑی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. شعر سن لے کہ میرے نبی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے. ایسا نہ ہوگا کیسے جب ایسا ہوا بھی ہے. امت کا اس کی سو نہیں سکتا کبھی نصیب. سویا ہے جو مدینے میں وہ جاگتا بھی ہے. امت کا اس کی سو نہیں سکتا کبھی نصیب. امت کا اس کی سو امت کو بھی اپنا نصیب چلانا چاہے تو الگ بات ہے کہ نہیں. امت کا اس کی سو نہیں سکتا کبھی نصیب. سویا ہے جو مدینے میں. یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کبھی جاگ رہے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. امت کا اس کی سو نہیں سکتا کبھی نصیب. سویا ہے جو مدینے میں وہ جاگتا بھی ہے. میرے نبی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے. ایسا نہ ہوگا کیسے جب ایسا ہوا بھی ہے. ایسا نہ ہوگا کیسے جب ایسا ہوا بھی ہے. آئیے استقبال کر لیں محترم خطیب ہردل عزیز قاری ندیم علی صاحب اللہ پاک شریف کا. اس کے بعد انشاءاللہ بہت ہی مدلل و مفصل خطاب آپ حضرات کو سماعت کر کے جانا ہے علامہ اسرار نوری صاحب کا. تو میں نعرہ لگا دوں, آپ حضرات پھر سے جواب دے دیں. جواب دیں گے نا انشاءاللہ بغیر مائک کے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, میلاد النبی, زندہ باد, سرکار کی آمد, مرحبا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, موبائل لاؤ, پھینک دو پھینکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم غمن بے سرو ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایمان مدد, انتظار کرم تشتمن عینی را. اے خدا جود و خدا بین و خدا دا مدد, بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے ہمارا مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت, ہم سب کے غم گسار
انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں خسرو خوباں سیاح لا مکہ وجہ گل فقاں در اللہ المخزون سر اللہ المکنون عالم ما کان و ما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت خلاصائے کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی ارواح و نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وقار میں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کسی محفل میں آپ سے کہا جائے کہ درود پڑھیے تو بلند آواز سے پڑھیے، اس لیے کہ حضرت مالک الدینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران حج ایک نوجوان کو دیکھا جو کعبے کا گلاف پکڑتا تھا تو وہ درود پڑھتا تھا، منی میں جاتا تھا درود پڑھتا تھا، مزدلفہ میں جاتا تھا درود پڑھتا تھا، مقام ابراہیمی پر جاتا تھا درود پڑھتا تھا، کہیں بھی جاتا تھا کوئی بھی ارکان ادا کرتا تھا درود پڑھتا تھا۔ مالک الدینار کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس سے ملاقات کی، اس کے درود پڑھنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا ہے جوان تو حج کا کوئی بھی ارکان ادا کرتا ہے تو درود کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم گھر سے چلے تھے حج کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ میں ہمارا باپ بھی تھا، میرا باپ بہت پاپی تھا، بہت گنہگار تھا، اور میں نے سوچا کہ حج کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باپ کی مغفرت کر دے گا، لیکن اے درویش جب ساتھ ہم اپنے باپ کے چلے تو ایک صحرا بیابان آیا، جنگل آیا، میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور وہیں پر میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور ریتیلا میدان تھا، ریگستان تھا، میں نے بڑی مشکل سے جو ہے گڈھا کھودا، اور گڈھا کھود کے جب ریت سے گڈھے سے باہر نکلا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرا باپ دنیا سے جا چکا تھا، اس کی شکل جو ہے وہ سور کی ہو چکی تھی، اس کی شکل سور کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ کہتا ہے نوجوان کہ اے اللہ کے ولی پریشان تو میں تھا ہی، میرا باپ دنیا سے جا چکا تھا، باپ ہوتا ہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، تو کہتا ہے میں جب اپنی باپ کی شکل کو دیکھتا تو میری پریشانی اور بڑھ جاتی، اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھیں لگی تو قسمت کے ستارے عروج ثریا پر پہنچ گئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میری آنکھیں لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے حسین و جمیل نوجوان آئے، ان کے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں، ان کی کالی کالی زلفیں ہیں، ان کا چاند سے زیادہ حسین چہرہ ہے، ان کے گورے گورے ہاتھ ہیں، اللہ اکبر، ان کا پورا جسم اللہ کی شان نظر آ رہا ہے، اور وہ حسین و جمیل نوجوان میرے باپ کے قریب آئے اور میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن و درخشاں ہو گیا۔ تو نوجوان کہتا ہے پھر وہ نوجوان جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ کر کے کہا ہے رحم کرنے والے آپ کون ہیں؟ میرے باپ پر اتنی رحمتیں کیوں؟ میرے باپ پر اتنی مہربانیاں کیوں؟ قربان جاؤں۔ نوجوان کہتا ہے پھر انہوں نے کہا تم مجھ کو نہیں جانتی، میں محمد ابن عبداللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نوجوان نے کہا میرے باپ تو بہت گنہگار تھا، میرا باپ بڑا پاپی تھا، تو حضور نے فرمایا تیرا باپ تھا تو بڑا پاپی، تیرا باپ تھا تو بڑا گنہگار، لیکن جب سوتا تھا تو مجھ پر درود پڑھ لیا کرتا تھا، جو سوتے ہوئے مجھ کو نہ بھولا، دنیا میں جو سوتے ہوئے مجھ کو نہیں بھولا، میں مرنے کے بعد اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس لیے جب بھی کبھی حضور کا ذکر آئے، اپنا کرے غیر کرے، نام محمد آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں، اس لیے کہ جب ایک بار آپ حضور کے اوپر درود پڑھتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام لے کر کے فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر کرتا ہے۔ زبان قدرت پر تیرا نام آ جائے تو تیری شان کیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے پیدا فرمایا،
انسان جو ہے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں الگ الگ عضو دیے, الگ الگ عضو دیے. ہر عضو کی ایک فطرت ہے, ہر عضو کی ایک ڈیوٹی ہے جس پر وہ عضو اس کام کو انجام دیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں عطا کی. آنکھوں کا کام دیکھنا ہے, آنکھوں کا کام دیکھنا ہے, آنکھوں کی ڈیوٹی دیکھنا, آنکھوں کی فطرت دیکھنا ہے. لیکن اللہ اکبر, وجود انسانی کی ایک دوسری فطرت یہ بھی ہے, اگر آپ ان کو صحیح کام پر نہ لگائیں تو یہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں جو ہے یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی وبال جان بن جائیں گے, آپ کی آخرت کے لیے بھی وبال جان بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی. آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم سیدھے راستوں کو دیکھ کر ان پہ چلنے کی کوشش کریں. آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم قرآن کو دیکھ کر کے رب کی رضا حاصل کریں. آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے اپنے ماں باپ کا حسین چہرہ دیکھ کر کے مقبول حج کا ثواب حاصل کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی آنکھیں صراط مستقیم پہ رہیں گی, اور اگر آپ نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ غلط راستہ اختیار کریں گی. پھر یہ کسی کے ننگے جسم کو دیکھیں گی, پھر یہ کسی کے ننگے بدن کو دیکھیں گی, کسی پکچر کے فوٹو کو دیکھیں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کان عطا کیے. کان کی ڈیوٹی کیا ہے, کان کا کام کیا ہے؟ کان کا کام سننا ہے, کان سننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اب کانوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ کان کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے لگائیں. کانوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنے کانوں کو اللہ اکبر قرآن کی تلاوت سننے کے لیے استعمال کریں. کانوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اچھی باتیں سن کر اس پر عمل کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تب تو یہ سیدھے راستے پر رہیں گے, ورنہ یہ غلط راستہ اختیار کر لیں گے. دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت کے لیے بھی وبال جان بن جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پورے وجود میں ہر عضو عطا کی, ہر عضو کی ایک ڈیوٹی. اگر آپ کو صحیح طریقے پر استعمال کریں گے تو وہ صحیح طریقے پر رہیں گے, ورنہ وہ غلط راستہ اختیار کر کے آپ کی آخرت کے لیے وبال جان بن جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن یہ ہاتھ رعایا ہے, کان رعایا ہے, آنکھ رعایا ہے, یہ محکومین ہے, یہ بادشاہ نہیں. جس طریقے سے ہر قوم کا ایک بادشاہ ہوتا ہے, جس طریقے سے ہر قوم کا ایک سردار ہوتا ہے, جس طریقے سے ہر قوم کا ایک راجہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے پورے وجود انسانی کا ایک بادشاہ ہے, پورے وجود انسانی کا ایک سردار ہے. اللہ اکبر. وہ کون ہے جو پورے وجود انسانی کا بادشاہ ہے, پورے وجود انسانی کا تاجدار ہے؟ تو قربان جاؤ, اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں آگاہ ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے سینے میں بائیں طرف گوشت کا ایک لوتھڑا پیدا فرمایا ہے جس کا نام دل ہے. دل, اور دل کے سنورنے سے پورا انسان سنورتا ہے, دل کے بگڑنے سے پورا انسان بگڑ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دل عطا کیا. دل پورے وجود انسانی کا بادشاہ ہے. اللہ اکبر. اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا, تو دل کا کام کیا ہے, دل کی فطرت کیا ہے, دل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو دل کا کام محبت کرنا ہے, دل کا کام پیار کرنا ہے, دل کا کام عشق کرنا ہے. قربان جاؤ اس رب قدیر کی جوادی اور کریمی پر کہ اس نے ہمیں دل دیا, تو دل کے ساتھ میں بڑا حسین و جمیل محبوب بھی عطا فرما دیا. اللہ اکبر. ایسا محبوب عطا فرمایا کہ اس کی زلفیں سنورتی ہیں, چہرہ بے نقاب ہوتا ہے, تو قرآن پر دعا کہہ کر کے اس رخ زیبا کی قسم کو یاد کرتا ہے. اتنا حسین محبوب ہم کو عطا کیا, محبوب کے پیر اتنے قیمتی ہیں کہ کسی شہر کی زمین پر پڑ جائیں تو اللہ اسے لاقسم بہذا البلد کہہ کر کے اس شہر کی قسم کو یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. محبوب کی آنکھیں اتنے حسین ہیں, اوپر دیکھیں تو لوح محفوظ پر دیکھ لیتی ہیں, نیچے دیکھیں تو تحت الثری تک کے دیکھ لیا کرتی ہیں. محبوب کے ہاتھ اتنے قیمتی ہیں کہ میرے امام کہتے ہیں, ہاتھ جس سمت اٹھا غلی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. محبوب کا اللہ اکبر دانت اتنے حسین ہیں کہ قرآن والنجم کہہ کر کے ان دانتوں کی قسم کو یاد
یاد کرتا ہے. محبوب اللہ اکبر زلف اتنے حسین ہیں. اللہ اللہ قرآن واللیل کہہ کر کے ان کی زلفوں کی قسم کو یاد کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چہرے محبوب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں، بلکہ جو آنکھیں محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھوں کو اتنا قیمتی بنا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کو بھی تکنے لگ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے امام کہتے ہیں خدا ان نگاہوں کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محو لقائے محمد. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. اللہ اللہ اس رسول نے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دل دیا، دل کے ساتھ ایسا حسین محبوب عطا فرما دیا. آج ہمارے موبائل میں یہ ننگی پنگی تصویریں کیوں ہیں؟ آج ہمارے موبائل کی اسکرین پر طرح طرح کی ہیروئنوں کی تصویریں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دل عشق مصطفیٰ کی طرف نہ لگا، دل مدینے والے آقا کی طرف نہ لگا، تو دل نے جو ہے بدبودار حسن کو قبول کر لیا، دل نے فانی حسن کو قبول کر لیا. اے میری قوم کے دیوانوں، اللہ اکبر، وہ نوجوان کیسے تھے آپ کو پتا ہے؟ مصر میں جب مسلمانوں نے چڑھائی کی کافروں کے اوپر، اللہ اللہ دن جمعے کا آیا، کافر کا جو سربراہ تھا، کافر فوج کا جو بادشاہ تھا، اس نے کہا ابھی ان مسلمانوں سے جنگ نہ کرو. جمعے کا دن ان لوگوں میں جمعے کے دن بڑے اہتمام کرتے ہیں. میں نے سنا جمعے کے دن مسلمان جمع ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں. جب سارے لوگ نمازیں ادا کریں گے اس وقت تم لوگ ان پر حملہ کرنا اور ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر دینا. اللہ اللہ سارے مسلمان جمعے کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ادھر بادشاہ کے کان میں یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ اب مسلمانوں نے نیت کر لی ہے نماز کی. بادشاہ کہتا ہے جیسے ہی وہ مسلمان سجدے میں جائیں، حالت سجدہ میں جائیں، اس وقت اس کے اوپر چڑھائی کرو اور ان کے سروں کو ان کے جسموں سے الگ کر دو. اللہ اللہ جو ہی مسلمان فوج سجدے میں جاتی ہے، اب تمام کافر اپنی تلواریں لے کر کے نکلتے ہیں. اللہ اللہ اور حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. قربان جاؤ جن کے گردنوں پر تلواریں چلتی ہیں، سر الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے سروں کو سجدے سے اٹھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ایسا رچ بس گیا تھا کہ سجدے میں سر کو کٹانا تو گوارا کر سکتے تھے، لیکن سجدے سے سر کو اٹھانا گوارا نہ کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہمارے سروں پر ٹوپیاں بھی موجود نہیں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عاشق رسول کیسے تھے آپ کو پتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر حضور کے ساتھ میں رہتے، اور جب رات ہوتی تو حضور اپنے دولت قدے میں چلے جاتے. سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر چلے آتے. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دل کو قرار نہ آتا محبوب سے جدا ہونے پر. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر اللہ اکبر جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق اعظم ہوتا. اللہ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکل کر کے محبوب کے گھر پر تشریف لاتے ہیں. اللہ اللہ اور محبوب کی چوکھٹ پر کبھی دایاں رخسار رکھتے ہیں، کبھی بایاں رخسار رکھتے ہیں. یہ عشق مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ ہم نے پوچھا اے صدیق اکبر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب ملا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہی غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اللہ اللہ سیدنا صدیق اکبر اسی حالت میں پوری رات گزار دیتے ہیں. صبح ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر نکل کر تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم پوچھتے ہیں ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں پر لے کر چلی آئی؟ صدیق اکبر کس ضرورت نے تم کو یہاں تک لایا؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جب آپ سے دور ہو جاتا ہوں مجھے قرار نہیں آتا، دور ہوتا ہوں تو سکون نہیں ملتا. یا رسول اللہ آ جاتا ہوں آپ کے در پر کہ اگر صبح اٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے کسی کو دیکھیں گے تو صدیق اکبر کو دیکھیں
رہے ہیں اور صدیق اکبر اگر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشق تو اسے کہتے ہیں، اور وقت ہوتا اور گفتگو کرتا ہوں، بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔